نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم جان عالم فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد میرے لیے انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالیٰ گزشتہ دروس کی طرح آج کا درس بھی الحمدللہ رد روافظ کے سلسلے میں کیا جا رہا ہے، اور اہل سنت کے حوالے سے روافظ کی طرف سے جتنے بھی سوالات بالخصوص ہمارے عقائد و نظریات کے حوالے سے سامنے آتے ہیں، ہم ان عقائد و نظریات کے دفاع کے سلسلے میں اپنے دروس میں روافظ کو بحمدہ تعالی اہل سنت کے اکابرین کی کتب سے جواب دینے کے لیے آتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز آتے رہیں گے۔ گزشتہ ایام میں شہریار رضا عابدی مشہور رافضی عالم نے اہل سنت کے ایک بہت ہی اہم عقیدے پر وار کرنے کی کوشش کی اور یہ بات باور کروانے کی کوشش کی کہ اہل سنت نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شیطان کا تصرف مانتے ہیں۔ ان کی تفاسیر میں یہ حوالہ موجود ہے کہ شیطان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا تصرف کیا، جس کے بعد آپ کی زبان اقدس سے چند ایسے کلمات صادر ہوئے جو کہ بتوں کی تعریف پر مشتمل الفاظ تھے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے سورہ حج کی کچھ آیات کا نزول فرمایا۔ اس گفتگو کو پہلے خلاصتاً بیان کر دیا گیا ہے، اور اب اس کے بعد آپ شہریار رضا عابدی کا کلپ سماعت فرمائیے اور اس کا اعتراض سنیے، انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کا جواب لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی قوم نے ان سے آراز کیا ہے، اور صرف اس حکم کی وجہ سے جو اللہ نے آپ کو دیا تھا آپ کی قوم آپ سے علیحدہ ہو گئی ہے، آپ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نازل فرماتا جس سے آپ کے اور ان کے تعلقات پھر قائم ہو جاتے، یعنی کفار قریش سے۔ آپ اپنی قوم سے محبت اور ان کی فلاح کے خیال سے یہ چاہتے تھے کہ ان کے معاملے میں آپ نے جو شدت برتی ہے اس میں نرمی کر دیں۔ اب یہاں پر دیکھیں جو شدت برتی ہے، کوئی شدت نہیں تھی، حکم خداوند تبارک بتا رہا تھا۔ یہ خیال آپ کے دل میں آیا اور آپ نے اس کی آرزو اور تمنا کی۔ اللہ عز و جل نے یہ سورت نازل فرمائی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ جب آپ اللہ کے قول أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَالْمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ پر آئے تو شیطان نے آپ کی اس خواہش کی وجہ سے جو آپ چاہتے تھے اپنی قوم کو خوش کریں، آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری کر دیے۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْأُولَىٰ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ۔ اب اس کے معنی کیا ہیں وہ بعد میں آ جائیں گے، اور ضمن تھوڑے سے بیان کر دیتے ہیں کہ جب ذکر ہوا ان دیویوں کا یا ان مورتیوں کا، یعنی لات والعزا والمنات کا، تو یہ تو سورہ نجم میں موجود ہے اور تھا، لیکن بقول علماء اہل سنت کے کہ شیطان نے آپ کی زبان پر
وحی الہی میں اس چیز کو داخل کر دیا، تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجا، کہ یہ پتلی گردن والی مورتیاں، اور غرانیق کے معنی ہیں سارس کے، تو یہاں پر مورتیوں کو خوبصورتی سے نسبت دیتے ہوئے کہ یہ پتلی گردن والی خوبصورت دیویاں ہیں، اور ان کی شفاعت کی ہمیں امید ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شفاعت کی امید ہے ماشاءاللہ۔ یہ الفاظ سن کر قریش بہت خوش ہوئے کہ محمد نے تعریفی الفاظ میں ہمارے معبودوں کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے خوشی میں نعرہ لگایا، مسلمان تو اپنے نبی پر ایمان کامل ہی رکھتے تھے کہ جو کچھ آپ ہمارے رب کی طرف سے کہتے ہیں وہ بالکل سچ ہے، اور وہ آپ کو خطا، وہم و لغزش سے معصوم سمجھتے تھے۔ جب اس صورت میں سجدے کا مقام آیا اور صورت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور تمام مسلمانوں نے اپنے نبی کی اتباع حکم و وحی کی تصدیق میں آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ اور چونکہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنے معبودوں کی تعریف سنی تھی، اس لیے مشرکین قریش اور دوسرے لوگوں نے بھی سجدہ کیا۔ اس طرح ساری مسجد میں جس قدر مومن یا کافر تھے سب سجدے میں گر پڑے۔ البتہ ولید بن مغیرہ چونکہ نہایت بوڑھا تھا، وہ سجدے میں تو نہ جا سکا، مگر اس نے مٹھی بھر کنکریاں اٹھا کر ان پر سر رکھ دیا، اور اس طرح اس نے بھی سجدہ کیا۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ یہ خبر حبشہ تک پہنچی، جو لوگ مہاجرت کر کے گئے تھے، اور وہ لوگ بھی واپس آنے لگے، لیکن بعد میں یہ معاملہ واضح ہو گیا۔ تو یہ تو ہم نے آپ کے سامنے تاریخ طبری سے اردو کا ترجمہ بیان کیا۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ وہی خداوند تبارک و تعالیٰ نے کتب اہل سنت کے مطابق معاذ اللہ کس طرح سے شیطان نے مداخلت کی۔ آپ نے سماعت فرمایا شہریار رضا عابدی نے سب سے پہلے تاریخ طبری سے ایک روایت پیش کی، اور اس روایت کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی کچھ آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی، اور اسی دوران شیطان نے آپ پر نعوذ باللہ تصرف کرتے ہوئے آپ کی زبان سے چند ایسے کلمات نکلوا دیے جن کو سن کر مشرقین مکہ بھی خوشی سے نڈھال ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سورہ نجم میں سجدہ کیا تو آپ کے ساتھ مشرقین مکہ نے بھی اپنے خداؤں کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدح سننے کے بعد شکرانے کے طور پر ایک سجدہ کیا۔ لہٰذا اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے شہریار رضا عابدی نے پہلے تاریخ طبری سے روایت پڑھی، اور اس کے بعد اس نے بخاری شریف سے روایت پڑھی، اور بخاری شریف کی روایت کو اس کے ساتھ منسلک کرنے کی کوشش کی تاریخ طبری کے اس حوالے کے ساتھ۔ اب میں آتا ہوں اس کے جوابات کی طرف۔ سب سے پہلے میں بخاری شریف کی روایت پڑھنے جا رہا ہوں جس کو شہریار رضا عابدی نے پڑھا، اور اس کو اپنی خود ساختہ تعبیر اور تشریح کے ساتھ بیان کیا۔ آپ کے سامنے آ رہی ہے صحیح بخاری، اور صحیح بخاری کے باب کا نام ہے باب ما جاء فی سجود القرآن۔ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم النجم بمکہ فسجد فيها وسجد من معه غير الشيخ اخذ كفن من حسن او تراب فرفعه الى جبهته وقال يكفيني هذا فرأيته بعد ذلك قتل كافرا۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں سورہ نجم کی تلاوت کی اور اس میں سجدہ کیا، اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا سوائے ایک بوڑھے شخص کے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں کچھ کنکریاں لیں یا مٹی لی، پھر اس کو اپنی پیشانی پر رکھ لیا اور کہا مجھے یہ کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے بعد میں دیکھا کہ وہ حالت کفر میں قتل کیا گیا۔
اس روایت میں صحیح بخاری کی روایت کے اندر کوئی ایسے الفاظ موجود نہیں کہ شیطان نے آپ کی زبان اقدس سے چند ایسے کلمات کہلوائے جو کلمات کفر تھے، جن کو سن کر مشرکین نے خوشی سے سجدہ کیا۔ اس واقعے کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نجم کے دوران سجدہ کیا اور مشرکین نے بھی آپ کی معیت میں سجدہ کیا۔ اب اس سجدہ کرنے کا جو اصل معاملہ ہے وہ کیا ہے، اور وہ روایات جو شہریار رضا عابدی نے پڑھی اور اس پر حوالے پر حوالہ دیتا جا رہا ہے کہ فلاں تاریخ تبری میں بھی ہے، تفسیر تبری میں بھی ہے، در منصور میں بھی ہے، فتح الباری میں بھی ہے، فلاں کتاب میں بھی ہے، فلاں کتاب میں بھی ہے، ان تمام باتوں کا جواب میں آپ کو ضرور دوں گا، لیکن آپ نے پہلے سماعت کر لیا کہ اس حوالے میں صحیح بخاری کے حوالے کے اندر کسی قسم کا بھی ایسا معاملہ موجود نہیں کہ مشرکین نے اس خوشی سے سجدہ کیا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر کلمات کفر جاری ہوئے۔ اب آتے ہیں اس روایت کی طرف جس کو شہریار رضا عابدی نے پڑھا، اور شہریار رضا عابدی نے جو روایت پڑھی اس روایت کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے مجمع الزوائد امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کا نمبر ہے 11376۔ وہ روایت جو یہ پیش کر رہا ہے اور جس روایت کے بل بوتے پر اس نے اہل سنت کے اس بنیادی عقیدے پر اعتراض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ قرآن کریم کو بیان کرنے میں غلطی ہوئی، نعوذ باللہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے اندر تغیر و تبدل کیا، ہم اس عقیدے اور نظریے کی مخالفت کرتے ہیں۔ نبی ہوں، رسول ہوں، وہ تمام کے تمام اعلان نبوت سے پہلے یا اعلان نبوت کے بعد شیطان کے تصرفات سے بالکل پاک ہیں اور شیطان کا ان پر تصرف نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے آگے چل کے اہل سنت کے اکابرین کی میں آپ کے سامنے کچھ تصریحات پیش کروں گا۔ اب وہ روایت سنیے جو شہریار رضا عابدی بیان کر رہا ہے، پھر اس روایت پر محدثین کی آراء بھی سماعت فرمائیے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قان بمکہ فقرأ سورۃ والنجم حتی انتہا الی افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری فجرى على لسانه تلك الغرانيق الأولى الشفاعة منهم ترتجى قال فسمع بذلك مشرك أهل مكة فسروا بذلك فاشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي۔ آیت مبارکہ ہے آگے، میں اختصار سے، کیونکہ آگے مزید حوالہ جات کافی ہیں اس لیے میں بہت اختصار کر رہا ہوں تاکہ مختصر سے وقت میں ہم اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کر سکیں۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے، آپ نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی۔ جب آپ نے تلاوت فرمائی اور آپ اس آیت مبارکہ پر پہنچے، کیا تم نے لات اور عزیٰ میں غور کیا اور منات کے بارے میں جو تیسری یعنی ان کی دیوی ہے، تو فجرا علی لسانہ، تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے، تلک الغرانیق العلی، کہ یہ جو بت ہیں یہ بلند بانگ پرندوں کی مثل ہیں، ان سے شفاعت کی توقع رکھی جاتی ہے، ان سے شفاعت کی امید رکھی جاتی ہے۔ اہل مکہ نے، مشرقین نے جب یہ بات سنی تو وہ خوش ہو گئے، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزری اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیات کا نزول فرمایا۔ یہاں پر ہے کہ فجرا علی لسانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر یہ الفاظ جاری ہو گئے، تلک الغرانیق الأولی الشفاعۃ منہم ترتجی، ان سے شفاعت کی توقع رکھی جاتی ہے، یہ بلند بانگ پرندوں کی مثل ہیں، یعنی یہ وہ کلمات مدح ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے
مشرقین کے بتوں کے لیے نکلے اور بتوں کی مدح سن کر مشرقین نے سجدہ کیا۔ یہ وہ مرکزی روایت ہے جس پر آج گفتگو کرنی ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں آپ کے سامنے پڑھ چکا، اس میں کوئی ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ اس روایت کو لے کر اب آتے ہیں ہم اہل سنت اکابرین محدثین کی طرف کہ اس روایت کو کس نظر سے دیکھا گیا اور اس کی کیا تعویل کی گئی اور اس روایت کی صحت کا معاملہ اہل سنت کے ہاں کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ اہل سنت روایت کو درایتاً اور روایتاً دونوں طریق سے دیکھ کر اہل سنت کے عقائد و نظریات کے مطابق قبول کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اب آپ کے سامنے آ رہی ہے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی شفا شریف، اور یہ میرے سامنے ترجمہ ہے اس کا شفا شریف کا۔ اس کے اندر یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی روایت تلک الغرانیق الاولیٰ والی، یہ روایت کسی صحاح میں محدث نے نقل نہیں کی، یعنی حدیث کے کسی بھی بڑے عالم نے اس کو نقل نہیں کیا۔ صحاح ستہ میں یہ روایت موجود نہیں، جو میں پہلے بیان کر چکا کہ بخاری شریف میں یہ الفاظ موجود ہی نہیں، اور نہ ہی اس کی سند میں معتبر راوی ہیں اور نہ درستی کے ساتھ متصل ہے۔ صرف ان مفسرین مورخین جو عجیب و غریب روایتوں اور خبروں کے دلداتا ہیں، ہر صحیح اور ضعیف روایت کو کتابوں میں سے نقل کر لیتے ہیں، اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ قاضی بکر بن علا المالکی نے کیا سچی بات کہی ہے کہ بلا شبہ کچھ اہل ہوا بیوقوف احمق لوگوں نے ان کو اپنی تفاسیر میں جگہ دی اور ان سے بعض ملحد باوجود ضعیف راویوں کے اور مضطرب و منقطع السند روایتوں کے اختلافی کلمات سے چمٹ گئے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے اسے نماز میں پڑھا، جیسے کہ در منصور کا حوالہ یہ شہریار رضا عابدی نے دیا اور کہا کہ اس میں کئی ترک موجود ہیں۔ اب ان روایات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ الفاظ مختلف ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے یہ الفاظ نماز کے اندر پڑھے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور کسی نے کہا جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ اپنی قوم کو بلا کر ان کے جلسہ میں پڑھا، ان کے سامنے ان کو بلا کے پڑھا، اور کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آ گئی اور نیند کے عالم میں آپ نے یہ پڑھا، اور کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں باتیں کر رہے تھے تب بھول کر یہ پڑھا۔ اور پانچویں تعویل کہتے ہیں کہ بعض روایتوں میں ہے کسی نے کہا شیطان نے آپ کی زبان پر یہ کلمات ڈال دیے۔ تو وہ روایات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان الفاظ کو ثابت کر رہی ہیں وہ ان میں خود ہی اضطراب ہے، وہ خود ایک بات پر متفق نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الفاظ کا صادر ہونا کس حال میں ہوا، کس حالت میں ہوا۔ آگے چل کر قاضی ایاز رحمۃ اللہ نے بڑی طویل گفتگو کی، کیونکہ ہم نے مزید حوالے دینے ہیں اس لیے اختصار سے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ جات اور صرف ترجمے پر اکتفا کر رہا ہوں۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب رہی اس کی معنوی حیثیت تو اس پر مضبوط دلیل قائم ہو چکی ہے اور امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی رذیل روایتوں سے منزہ و معصوم ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کہ آپ معبودات نے باطلہ کی تعریف میں یہ آیتیں تو نہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات کفر نکلے تو یہ کہنا یہ کفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان غالب آ گیا اور آپ پر قرآن کو مشتبہ کر دے، کوئی شخص یہ کہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں وہ داخل کر دیں جو قرآن سے نہیں ہے، جیسے کہ یہ الفاظ ہیں تلک الغرانیق الاولیٰ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کا اعتقاد کر لیں کہ قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو قرآن کی نہیں، حتیٰ کہ جبریل نے آپ کو اس بات پر آ کر خبردار کیا، یہ تمام باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں محال ہیں اور ناممکن ہے، ممتنع ہیں، یا یہ کہ آپ نے جان بوجھ کر اپنی طرف سے ایسے الفاظ کہے یہ کہنا بھی کفر ہے، یا یہ کہ آپ نے بھول کر ایسا فرمایا آپ اس بات سے بھی معصوم ہیں۔ آگے چل کر قاضی ایاز فرماتے ہیں بلا شبہ ہم نے براہین اور اجماع سے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کے قلب و زبان سے کلمہ کفر کا اجرا خواہ جان بوجھ کر ہو
عمدن ہو یا سہون ہو، یا آپ کو جو فرشتہ وحی لائے اس میں شیطانی القاء ہو جائے، یا شیطان کو آپ پر غلبے کا کوئی راستہ مل جائے، یا اللہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے ایسی باتیں گھڑ کر نسبت کریں جو آپ پر نازل نہیں ہوئیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے۔ تو لہٰذا ان تمام باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے ہو آپ کی زبان سے ایسے الفاظ صادر ہوں، یہ بات ناممکن ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ رذیل روایتیں ہیں، ان کو اہل سنت قبول نہیں کرتے، اور ان کے اندر اضطراب ہے، کسی کے اندر الفاظ ہیں کہ آپ نے اون کی حالت میں یہ بات کہی، کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں باتیں کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، کسی نے کہا نماز میں آپ نے یہ بات کہی، اور کسی نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے مجمع کے سامنے یہ بات کہی۔ جب ان روایاتوں میں اضطراب آ گیا اور یہ اہل سنت کے بنیادی عقائد و نظریات کے مخالف ہیں یہ روایات، تو ان روایات کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اس روایت کے اصل معنی کی طرف اور مفہوم کی طرف کہ اگر یہ واقعہ ہوا تو اس واقعے کی حقیقت کیا ہے، اور اس واقعے کی حقیقت کے حوالے سے یہ ایک بات یہاں پر ایک اور بڑی بات قابل توجہ ہے کہ روافض یہ بات کہتے ہیں کہ اہل سنت کے جب نظریات اور عقائد ان روایات سے ثابت نہیں ہوتے تو یہ ان کے عقائد و نظریات کے خلاف ہے، تو پھر اہل سنت ان کو اپنی کتابوں میں جگہ کیوں دیتے ہیں؟ اور یہ ان کا بڑا بنیادی اعتراض ہے کہ ہم نے اہل سنت کی کتاب سے حوالہ پڑھا ہے، تو اہل سنت اب مرود طعن ہیں، اہل سنت اس بات کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے یہ روایات اپنی کتابوں میں نقل کیوں کی ہیں۔ آپ کے سامنے آ رہی ہے لسان المیزان، یہ ان کے مشہور اعتراض کا جواب میں دینے جا رہا ہوں۔ قاضی علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ لسان المیزان میں کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، آپ کے سامنے آ رہی ہے لسان المیزان، بل اکثر المحدثین فی الاعصار الماضیۃ من سنت مئتین وحلم جرى اذا ساق الحدیث باسنادہ اعتقدوا انہم برؤوا من احدتہ، کہ دوسری صدی کے بعد یہ سلسلہ اکثر محدثین سے اب تک جاری ہے کہ جب وہ کوئی روایت اپنی سند کے ساتھ حدیث بیان کر دیں تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ وہ بری الذمہ ہو گئے، وہ اس کی مسئولیت سے بری ہو گئے، یعنی ان کے ہاں روایت کو سند کے ساتھ نقل کر دینا وہ ان کو بری الذمہ قرار دینے کے لیے کافی ہے، وہ صرف اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے اپنی ذمہ داری سے جس کو کہتے ہیں کتمان علم کا ان پر الزام نہ آئے، وہ صرف اور صرف ان روایات کو نقل کر دیتے ہیں اور ان روایات کی سند ساتھ نقل کر کے اس روایت کو قبول و رد کرنے کا معاملہ محققین اہل سنت کے سپرد کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت ملی ہے، ہم نے نقل کر دی ہے، اس کی صحت یا اس کا حسن ہونا، حدیث کا صحیح ہونا اور اس حدیث کا ضعیف ہونا یا اس حدیث کا موضوع ہونا یہ اب محققین کے ذمے ہے۔ لہٰذا کوئی یہ نہ کہے کہ آپ کی کتابوں میں موجود ہے، جب میں نے آپ کے سامنے یہ بات پڑھ دی کہ لسان المیزان میں علامہ ابن حجر عسقلانی نے کہا کہ دوسری صدی کے بعد سے لے کر محدثین کی عادت رہی ہے کہ وہ ان کو جو روایت ملے وہ اس کو سند کے ساتھ نقل کر کر اس کی مسئولیت سے بری ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہماری کتابوں میں کسی چیز کا آ جانا وہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ اہل سنت کا کوئی نظریہ ہوگا۔ ہماری ہی کتابوں میں بہت سی شاذ روایات موجود ہیں اور علماء کرام نے ان کے شاذ ہونے کی اور موضوع ہونے کی تصریحات کر رکھی ہیں، لہٰذا یہ سوال تو ختم ہوا اہل سنت کی کتابوں میں اس روایت کا کیا کام ہے۔ اب آتے ہیں اس روایت کو قاضی ایاز مالکی نے رد کیا، اس کے بعد علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین اہل سنت کے حوالے سے میں کچھ معروضات پیش کروں گا اور اس کے بعد اصل روایت کیا ہے میں انشاءاللہ العزیز اس کو بیان کر کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے کشف المشکل، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے کشف المشکل، اور کشف المشکل میں آپ نے مختلف مشکل احادیث کو آپس میں تطبیق دی ہے۔ کشف المشکل میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اسی واقعے کو بیان کر رہے ہیں، اور کیا بیان کرتے ہیں
فرماتے ہیں وَلَمَّا سَجَدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجد المشرکون معه وَإِنَّمَا سَجَدُوا لِأَنَّهُمْ سَمِعُوا تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْأُولَى وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى فَفَرِحُوا وَوَافَقُوهُ فِي السُّجُودِ وَقَدْ بَيَّنْتُ فِي التَّفْسِيرِ إِنَّ شَيْطَانًا تَكَلَّمَ بِذَلِكَ فَسَمِعُوهُ إِمَّا مِنْ شَيَاطِينِ الْجِنِّ أَوْ مِنْ شَيَاطِينِ الْإِنسِ لأنهم قالوا إذا قرأ الرسول لغوا كما وصفهم الله عز وجل بقوله لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه فلما سمعوا هذه السورة قال بعض الشياطين هذه الكلمات على وزنها فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها وإنما قيلت في زمن تلاوته فأما أن يكون جرى على لسان رسول المعصوم مثل هذا فمحال فلا تغترر بما تسمعه في التفاسير من أنه جرى على لسانه فإنه لو صح هذا لاختلط الحق بالباطل وجاز أن يشك في الصحيح فيقال لعل هذا مما ألقاه الشيطان أيضا وقد عصم الله نبيه من مثل هذه وبين كيفية حفظ الوحي من الشيطان وقال الله تعالى ومن خلفه رصدا والمعنى أن يحرص الوحي عند تلاوة الملك له على الرسول من إشراق والشياطين لئلا يسبقونه إلى القاحن فيتكلم به قبل الرسول فهذه الاسمة تنافي الصحة ما ادعى مما أنكرنا وقد ذهب إلا ما قلته كبار العلماء منه أبو الحسين من المنادي وأبو جعفر النحاس وأبو الوفاء من عقيل في خلق الكثير من المحققين وقد بالغت في شرح هذا المعنى في تفسير الكبير المسمى المغني وأشرت إليه في التفسير المتوسط المسمى به ذات المصير فأخذت في تجويز منقول لا يثبت يقع به حتم أصل عظيم وأما الشيخ القرشي فإنه الوليد بن المغيرة علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو مشرکین نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا. انہوں نے صرف اس لیے سجدہ کیا کہ یہ کلمات سنیں کہ یہ بہت عالی مقام غرانیق اونچی اڑان والے اور گردن والے پرندے ہیں, بے شک ان کی شفاعت کی توقع رکھی جاتی ہے. تو وہ خوش ہوئے تو انہوں نے سجدوں میں آپ کی موافقت کی اور تحقیق میں نے تفسیر ذات المصیر میں بیان کر دیا ہے. شیطان نے یہ کلمات کہے تھے اور انہوں نے اسے سن لیا, خواہ جن شیاطین سے سنے ہو یا انسان شیاطین سے, کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے تو وہ کفار لغو باتیں کرتے, جیسے کہ اللہ نے اپنے اس فرمان کے ساتھ اس وصف کو بیان کیا اور کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو مت سنا کرو, اس کی قرات کے وقت لغو باتیں کیا کرو. جب انہوں نے اس صورت کو سنا تو کچھ شیاطین نے یہ کلمات اس سورہ نجم کے وزن پر کہے تو انہوں نے یعنی کفار نے گمان کیا یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہے ہیں, وہ کلمات آپ کی تلاوت کے ضمن میں ہی کہے گئے تھے. اب رہا رسول معصوم کی زبان پر اس طرح کی چیز کا جاری ہونا تو وہ محال ہے. لہذا تم اس بات سے دھوکہ مت کھانا جسے تم تفاسیر میں سنتے ہو, یعنی کہ وہ کلمات آپ کی زبان پر جاری ہوئے, اگر بالفرض یہ بات صحیح ہوتی تو ضرور حق و باطل کے ساتھ خلط ملط ہو جاتا اور صحیح میں بھی شک کرنا جائز ہوتا. پس کہا جاتا شاید یہ بھی انہی میں سے ہو جنہیں شیطان نے القا کیا, یعنی ہر آیت میں یہ امکان موجود ہوتا کہ شیطان نے یہ باتیں القا کی ہیں. تحقیق اللہ نے اپنے نبی کو اس چیز سے معصوم رکھا ہے اور شیاطین سے وحی کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. پس اللہ نے فرمایا سو اور اس رسول کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے, جیسا کہ اللہ نے سورہ جن کی آیت نمبر 27 میں فرمایا. اور معنی یہ ہے کہ وہ شیاطین کے چرانے سے وحی کی حفاظت فرماتا ہے اس وقت کہ جب فرشتہ رسول پر اس قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرتا ہے کسی آیت کی, تاکہ وہ اسے کاہن کے پاس پہلے نہ لے چلیں کہ پھر وہ اس وحی کے ذریعے رسول سے پہلے کلام کر لے. یہ عصمت
اس دعوے کے صحت کے منافی ہے جس کا ہم انکار کر چکے، اور تحقیق جو میں نے کہا اس کی طرف بڑے بڑے علماء گئے ہیں اہل سنت کے، ابو الحسین بن منادی، ابو جعفر النحاس، ابو الوفا بن عقیل، محققین کی بڑی جماعت میں، اور تحقیق میں نے اپنی بڑی تفسیر جس کا نام المغنی رکھا اس معنی کی شرح میں انتہائی مبالغہ کیا، اور متوسط درجے کی تفسیر میں بھی میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا جس کا نام ذات المسیر ہے، علامہ ابن جوزی کی مشہور تفسیر۔ سو میں نے ایسی روایات اور نقل کے رد کرنے کو ہی اختیار کیا جو ثابت نہ ہو، جس کی وجہ سے ایک عظیم اصل کا ڈھانا لازم آئے۔ رہا وہ شیخ قریشی جو بوڑھا شخص تھا جس نے مٹی کو اٹھا کے اپنی پیشانی پر رکھا، تو وہ ولید بن مغیرہ تھا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تمام واقعے کی حقیقت آپ کے سامنے واضح کر دی ہے کہ اس واقعے کا اصل معاملہ کیا ہے۔ یہ شیطان نے اپنے اولیاء کی طرف القاء کیا تھا، یہ بات ان کی طرف القاء کی تھی۔ آگے چل کر جب میں آخری گفتگو کروں گا اس معنی کے متعلق قرآن سے بھی تصدیقاً ایک آیت پڑھوں گا، اور اس سارے مسئلے کو انشاءاللہ العزیز حل کر لیا جائے گا۔ قاضی عیاض کا حوالہ آ چکا، بخاری میں یہ الفاظ موجود نہیں، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المشکل جو ہے اس سے بھی میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کر چکا ہوں۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ شرح کرمانی ہے بخاری شریف کی، وہاں سے اب میں آپ کے سامنے اس حوالے کو لے کر آؤں گا کہ کرمانی کے اندر علامہ کرمانی ان تمام حالات و واقعات کو اپنی شرح بخاری جو مشہور ہے اہل سنت کے ہاں، اس کے اندر کس انداز سے اس مسئلے کو حل فرماتے ہیں۔ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ اس لیے بھی اہم ہے کہ بعد میں آنے والے تمام علماء کرام جن میں علامہ ابن حجر اسقلانی ہو یا علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ ہو، ان تمام لوگوں نے علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کو نقل کیا ہے یا علامہ کرمانی کی تفسیر سے مختلف معاملات کے اندر مدد لی ہے۔ علامہ کرمانی قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کے سامنے اب حوالہ آ رہا ہے اور آپ کے سامنے یہ ساری گفتگو آ رہی ہے۔ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال القاضی ایاز کان سبب سجودہم فیما قال ابن مسعود انها اول سجدۃ نزلت واما ما يرويه الاخباریون ان سببه ما جرى على لسان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من الثناء على الاصنام بقوله تلك الغرانيق الاولى فباطل لا يصح نقلا ولا عقلا لأن مدح الہ غیر اللہ کفر ولا يصح نسبت ذلك الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا ان یقولہ الشیطان بلسانہ حاشاہ منہ اقول وحاذا هو الحق والصواب۔ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قاضی ایاز نے کہا کہ مشرقین کے سجدہ کرنے کا سبب وہ تھا جو ابن مسعود نے بیان کیا، یعنی وہ سورہ نجم سجدہ والی پہلی صورت ہے جسے نازل کیا گیا، اور رہی وہ بات جسے مورخین نے نقل کیا، وہی شہریار رضا عابدی نے جو روایت پڑھی، اب اس پر علامہ کرمانی کہتے ہیں وہی بات جسے مورخین نے نقل کیا کہ سجدے کا سبب وہ کلمات تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بتوں کی تعریف کے متعلق جاری ہوئے، اور آپ کا تلک الغرانیق کہنے کے ساتھ تو یہ باطل قول ہے، یہ نہ ہی نقلاً صحیح ہے اور نہ ہی عقلاً صحیح ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی بھی الہ کی تعریف کرنا یہ کفر ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی تعریف کرنا الہ کی کفر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرنا صحیح نہیں، نہ یہ صحیح ہے کہ شیطان آپ کی زبان پر یہ کلمات کہلوائے، العیاذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں۔ میں کہتا ہوں یہی بات حق اور ثواب ہے، درست ہے۔ قاضی علامہ کرمانی نے اس مسئلے کو بالکل اڑا کے رکھ دیا، انہوں نے کہا ایک کفر کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیسے کی جا سکتی ہے کہ آپ کی زبان سے کلمات کفر جاری ہوئے ہوں۔ یہ ہمارے تیسرے بڑے عالم کا حوالہ آیا قاضی ایاز کے بعد علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا گیا علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔
اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اللامی الصبیح، علامہ دمامینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے یہ، اب آپ کے سامنے آ رہی ہے اللامی الصبیح۔ یہ بھی بخاری شریف کی مشہور شرح ہے، اہل سنت کے ہاں اس بخاری کی شرح کو بھی انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ لامی الصبیح کے اندر علامہ دمامینی رحمۃ اللہ علیہ اس سارے واقعے کو کس تناظر سے دیکھتے ہیں اور کس طریقے سے اس روایت کا جواب دیتے ہیں۔ لامی الصبیح میں بھی یاد رکھیے کہ علامہ دمامینی نے یہی بات کہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کسی چیز کی نسبت کرنا جو کہ کفر ہو یا جو کسی الہ کی تعریف پر مشتمل ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرنا صحیح نہیں ہے۔ آپ نے بھی تقریباً وہی بات کہی ہے جو علامہ کرمانی نے کہی ہے، علامہ دمامینی بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ باتیں جو اخباریوں نے نقل کی، اللامی الصبیح آپ کے سامنے آ رہی ہے، صحیح بخاری کی شرح ہے، اور آپ کیا فرماتے ہیں علامہ دمامینی؟ ان حکایت الاخباریین بین اخباریین ذالک باطل لا یصح نقلا ولا عقلا لان مدح الہ غیر اللہ کفر فلا ينسب ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم ولا ان يقول الشیطان بلسانه حاشاه وانما سبب سجودهم ما قاله ابن مسعود انها اول سجدة انزلت قال وهو الحق الصواب۔ وہی ترجمہ کہ اخباریوں نے، مورخین نے جو یہ روایت نقل کی ہے یہ عقلاً اور نقلاً صحیح نہیں ہے، اور کسی غیر اللہ کی مدح کرنا، کسی غیر الہ کی مدح کرنا اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یہ کفر ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ شیطان، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ شیطان نے آپ کی زبان پر جاری کروا دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اس بات سے کہ یہ بات کہیں۔ علامہ دمامینی نے بھی وہی بات کی ہے جو علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کر چکے۔ علامہ کرمانی سے پہلے قاضی عیاض اس بات کا رد کر چکے، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ رد کر چکے، کیونکہ ہم نے اختصار کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے۔ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے علامہ زیلعی کی کتاب ہے جو آپ نے کشاف، مشہور تفسیر ہے زمخشری کی، اس کی تخریج کی، اس کی احادیث کی، صرف اس کا میں ترجمے پر اکتفا کروں گا کیونکہ آگے میں نے حوالہ جات زیادہ دینے ہیں۔ ہمارے بعض قارئین کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے درس کی طوالت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے میں صرف اب اس کے ترجمے پر اکتفا کر رہا ہوں۔ آپ کے سامنے آ رہی ہے تخریج احادیث کشاف، علامہ زیلعی کی کتاب۔ امام زیلعی فرماتے ہیں، عبارت آپ کے سامنے ہے، ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی، یہ جو سورہ حج کی آیت نمبر 52 ہے، اور کفار تو چاہتے ہیں کہ تمہیں اس وحی سے ہٹا دیں، بنی اسرائیل آیت نمبر 73۔ پھر قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں اس حدیث کو کمزور اور حقیر جاننے کے لیے کافی ہے، یہ وہی عبارت ہے جو میں قاضی عیاض کی شفا سے پڑھ چکا۔ اب علامہ زیلعی اس کو احادیث کشاف کے اندر لا رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ بات کافی ہے اس حدیث کو کمزور اور حقیر جاننے کے لیے کہ یہ ایک ایسی حدیث کو جس کو اصحاب صحاح ستہ میں کسی نے روایت نہیں کیا، اور نہ ہی اس کو کسی سکہ نے صحیح متصل سند کے ساتھ روایت کیا۔ اس روایت کے اور اس جیسی چیزوں کے صرف وہی مفسرین اور مورخین دل داتا ہوتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، جو ہر عجیب و غریب چیز کے مشتاق ہوتے ہیں، جو صحیفوں سے ہر سقیم، صحیح اور سقیم یعنی رطب و یابس اور غلط ملط روایات کو اکٹھا کرتے ہیں۔ قاضی بکر بن علا المالکی نے سچ کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ تحقیق لوگوں کو بعض خواہش پرست اور بعض مفسرین کے ساتھ آزمایا گیا اور ملحد اس واقعے کے ساتھ چمٹ گئے، باوجود اس کے کہ اس کے ناقل ضعیف ہیں، اس کی روایتیں مضطرب ہیں، اس کی سند میں انقطاع ہے، اس کے کلمات میں اختلاف ہے، تو بس یعنی اس کے کلمات میں جو اختلاف وہ پہلے بیان کر چکا۔ آپ نے یہ کلمات اپنی قوم کی مجلس میں کہے جب آپ پر صورت نازل کی گئی، یا آپ نے یہ الفاظ نماز میں کہے یا اونگ کی حالت میں کہے، اس کے الفاظ میں ہی اضطراب ہے، تو اس کو قبول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ علامہ ذیلی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے تخریج احادیث کشاف کے اندر اس روایت کا رد کر دیا۔ اس کے بعد علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آ رہی ہے الفتح السماوی۔ الفتح السماوی کے اندر علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، میں اس کی تیزی سے عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ وَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ تَعْيُنُ تَعْوِيلُ مَا وَقَعَ فِيهِ
علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن حجر نے جو کہا یہ بات ثابت ہوگی، اس کی تعویل متعین ہوگی، جو ان روایات میں قابل نفرت چیز واقعی وہ راوی کا یہ کہنا کہ یہ بہت عالی مقام غرانیق ہیں، اونچی اڑان اور گردن والے پرندے ہیں جن کی شفاعت کی توقع کی جاتی ہے۔ آگے چل کر علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ آپ قرآن میں عمدن ایسی چیز کا اضافہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس میں نہیں، یا سہون یہ محال ہے، جبکہ وہ آپ کی لائی ہوئی توحید کے مغایر بھی ہو، یعنی جس توحید کی آپ دعوت دے رہے ہیں کہ اس کے خود مخالفت بھی وہ بات کر رہی ہے جو آپ کی زبان سے نکل رہی ہے، آپ کی شان عصمت کی وجہ سے۔ اور تحقیق علماء کے سلسلے میں چند مسالک ہوئے، یہ کلمات آپ کی زبان پر تب جاری ہوئے جب آپ اونگ کی حالت میں تھے، آپ کو خبر نہ ہوئی، جب آپ کو اس سے خبردار کیا گیا تو اللہ نے اپنی آیات کو محکم فرمایا۔ اس بات کو تبری نے از قتادہ روایت کیا ہے، یہ جو تاریخ تبری کے حوالے پڑھتا جا رہا تھا شہریار رضا عابدی، آگے چل کے کہتے ہیں وَهَذَا أَخْرَجَهُ الطَّبْرِيُّ عَنْ قَتَادَةَ وَرَدُّهُ عِيَاضُ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِكَوْنِهِ لَا يَجُوزُ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم ذَلِكَ وَلَا وِلَایَةَ لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِ فِي النَّوْمِ وَقِيلَ إِنَّ الشَّيْطَانَ أَلْجَأَهُ إِلَىٰ أَنْ قَالَ بغیر اختیارہ وردہ ابن العربی بقولہ تعالی حکایتی عن الشیطان وما کان لی علیکم من سلطان وقیل ان المشرقین اذا ذکروا الہاتہم وصفوہم بذالک فعلق ذالک بحفظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجرا علی لسانہ لما ذکرہم صحبا وقد رد ذالک ایاز فاجادا۔ اب یہاں پر انہوں نے علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ ساری گفتگو کو کیا، اور گفتگو کرنے کے بعد کہتے ہیں تبری نے قتادہ سے اس کو روایت کیا اور قاضی ایاز نے اس بات کو رد کیا، یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ کسی نبی کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص آپ کے لیے اس طرح کی چیز جائز نہیں، نہ ہی نیند کی حالت میں آپ پر شیطان کو کوئی تسلط حاصل ہے۔ بعض نے کہا شیطان نے آپ کو مجبور کیا، یہاں تک کہ آپ نے اختیارات کے بغیر یہ کلمات کہے۔ ابن عربی نے اس بات کے ذریعے رد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے حکایت کرتے ہوئے فرمایا سورہ ابراہیم میں کہ میرا تم پر کوئی غلبہ نہیں، یعنی شیطان کہہ رہا ہے کہ اللہ کے خاص بندوں پر میرا غلبہ نہیں، تو خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں آپ پر شیطان کا غلبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بعض نے کہا مشرکین جب اپنے معبودوں کا ذکر کرتے تو انہیں اس وصف کے ساتھ متصف کرتے، تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاداشت میں محفوظ ہو گئی، تو یہ کلمات آپ کی زبان سے جاری ہو گئے جب آپ نے ذکر کیا بطور صحو، یہ آپ کی زبان سے نکلا۔ تحقیق قاضی ایاز مالکی نے اس کا بہت عمدہ رد کیا ہے، وقد رد ذالک ایاز فاجادا، قاضی ایاز مالکی نے اس کا بہت خوبصورت رد کیا ہے۔ آپ کے سامنے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا رد بھی آ چکا، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا رد کیا، علامہ کرمانی نے اس کا رد کیا، علامہ دمامینی نے اس کا رد کیا، علامہ ذیلی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا رد کیا، اور علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا رد کیا ہے۔ اب آتے ہیں امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا اشہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، جن کو اہل سنت بالاتفاق مجدد مانتے ہیں۔ آپ اپنی مشہور علمی تحریر اور انسائکلوپیڈیا جو اس مشہور فقہ کا انسائکلوپیڈیا ہے فتاوی رضویہ شریف، اس کی 28ویں جلد صفحہ 541 میں کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے قرآن کی تفسیر میں ایسی باتیں داخل کیں جن سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل انہیں ناپسند کرتے ہیں اور کان انہیں پھینک دیتے ہیں۔ میں نے اس لیے انبیاء کرام و ملائکہ عظام کے قصوں میں ایسی باتوں کو مقرر رکھا جن سے اس کی عصمت نہیں جاتی، اور جاہلوں کے دل میں ان کی عظمت کم ہو جاتی ہے یا زاہل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ بات آدم و حوا، داؤد و اولیاء اور سلیمان اور ان کی کرسی پر پڑے ہوئے جسم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے دوران شیطان کے القاء پر غرانی کے اولا کے واقعات اور ہاروت و ماروت اور بابل کا معاجرے کا مطالعہ کرنے والے پر ظاہر ہیں، تو اللہ ہی کی پناہ اور اسی سے ان کی شکایت کرتے ہیں۔ اور علامہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان باتوں کو عصمت انبیاء کے منافی قرار دیا ہے۔
اب آتے ہیں کہ اصل واقعہ ہوا کیا تھا اور مشرقین نے سجدہ کیوں کیا. مختلف تعویلات کی گئیں. اب مجمع الزوائد کی میں حدیث کی طرف آ رہا ہوں اور مجمع الزوائد کی حدیث نمبر ہے 11186. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے وَقَرَأَ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِيهَا عِنْدَ ذَلِكَ ذِكْرَ الطَّوَاغِيتِ فَقَالَ وَإِنَّهُمْ مِنَ الْغَرَانِيقِ الْأُولَى وَإِنَّ شَفَاعَتَهُمْ لَتُرْتَجَى وَذَلِكَ مِنْ سَجْعِ الشَّيْطَانِ وَفِتْنَتِهِ فَوَقَعَتْ هَاتَانِ الْكَلِمَتَانِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُشْرِقٍ وَزَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ وَاسْتَبْشَرُوا بِهَا وَقَالُوا إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ رَجَعَ عَلَى دِينِهِ الْأَوَّلِ وَدِينِ قَوْمِهِ فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم التي فيها النجم وسجد معه كل من حضره من مسلم ومشرك. آگے چل کر اسی حدیث کی 2 سطریں چھوڑ کر اصل بات کی طرف آتا ہوں. وَلَمْ يَكُنِ الْمُسْلِمُونَ السَّامِعُ الَّذِي أَلْقَى الشَّيْطَانُ عَلَى أَلْسِنَةِ الْمُشْرِقِينَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت فرمائی کہ کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا اور منات کو دیکھا جو تیسرا ہے, تو اس وقت شیاطین نے بتوں کا ذکر القا کیا مشرقین کے قلوب پر, اور اس نے کہا وَإِنَّهُمْ مِنَ الْغَرَانِيقِ الْأُولَى وَإِنَّ شَفَاعَتَهُمْ لَتُرْتَجَى. یہ کلمات شیطان کے ایجاد کیے ہوئے تھے اور اس کا فتنہ تھے. یہ 2 کلمات ہر مشرک کے دل میں واقع ہوئے. شیطان نے القا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں کیا, آپ کی زبان پر جاری نہیں کروایا, اس نے ان الفاظ کو مشرکین کے دلوں میں القا کر دیا تھا اور ان کی زبانوں پر جاری ہو گئے. اور ان کے دلوں میں کیا القا کیا کہ یہ الفاظ رسول اللہ نے کہے ہیں. یہ شیطان نے القا کیا تھا مشرکین کو, کیونکہ یہاں پر ہے فواقت ہاتان الکلمتان فی قلب کل مشرکن. یہ الفاظ القا کیے شیطان نے ہر مشرک کے دل پر, اور ہر مشرک نے یہ گمان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے ہیں, حالانکہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہے تھے. کیا شیطان القا کر سکتا ہے؟ شیطان دل میں بات ڈال سکتا ہے. اب آتے ہیں روافظ کے ترجمۃ القرآن. یہ مشہور رافضی عالم ہے سید فرمان علی. سید فرمان علی کا ترجمہ اب آپ کے سامنے آ رہا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنَّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غَرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور اے رسول, جس طرح یہ کفار تمہارے دشمن ہیں, اسی طرح گویا ہم نے خود آزمائش کے لیے شریر آدمی اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا, اور یہ لوگ ایک دوسرے کو فریب دینے کی غرض سے چکنی چپڑی باتوں کی سرگوشی کرتے ہیں. یوں ہی دل میں بات ڈال دیتے ہیں چکنی چپڑی باتیں, یعنی شیاطین اپنے اولیاء کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں. زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم وما یفترون. تو یہ لوگ ایسی حرکت نہ کر پاتے اگر تمہارا پروردگار نہ چاہتا. ان کی افتراء پردازیوں کو چھوڑ دو. اور یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے کہہ دیا کہ مشرقین کے دل پر شیطان القا کرتا ہے جو چاہتا ہے. اس کے بعد اس کا آخری اعتراض یہ تھا کہ فتح الباری میں علامہ ابن حجر اسقلانی نے کہا اس کے کئی ترک ہیں, لہٰذا اس کی صحت تو ماننی پڑے گی, اس کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور ہے. اب آپ کے سامنے آ رہی ہے الابریز. الابریز آخری حوالہ ہے. الابریز ہمارے بہت ہی مشہور عالم دین اور غوث وقت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. آپ کے ملفوظات ہیں جو احمد بن مبارک سلجماسی نے آپ سے کچھ سوالات پوچھے, ان میں یہ تلک الغرانیق الاولیٰ والا سوال بھی موجود ہے. انہوں نے یہ سوال کیا کہ قاضی ایاز نے اس کا رد کیا ہے اور ابن العربی نے اس کا رد کیا ہے, جبکہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اس کو قبول کیا ہے. قبول کرنے کا مطلب کہا ہے کہ اس کے کئی ترک ہیں تو ماننا پڑے گا, اس کا کچھ نہ کچھ اثر تو ہے, اس کا کچھ نہ کچھ وجود تو ہے. اب اس بات پر عبدالعزیز دباغ جو اپنے وقت کے غوث ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں, آپ کے سامنے الابریز ہے, اس کا ترجمہ آ رہا ہے. آپ نے فرمایا اس قصہ کے متعلق ابن العربی اور قاضی ایاز اور وہ لوگ جو ان سے متفق ہیں حق پر ہیں, اور ابن حجر کی رائے صائب نہیں, ابن حجر اسقلانی کی رائے ٹھیک نہیں ہے. غرانیق کا واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً
پیش ہی نہیں آیا۔ اب یہ ہمارے ہاں ایک علماء کا یہ مذہب ہے کہ یہ پیش ہی نہیں آیا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ممکن ہی نہیں کہ آپ کی زبان سے شیطان یہ الفاظ کہلوا دے۔ مجھے بعض اوقات بعض علماء کے کلام پر تعجب آتا ہے، جیسے یہی قول ابن حجر اور ان کے موافقین سے صادر ہوا، کیونکہ اگر اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آیا ہوتا تو نہ شریعت پر اعتماد رہتا، نہ عصمت انبیاء کا حکم باقی رہتا، اور اگر رسول اور اس کے کلام میں شیطان کا تسلط ہوتا، یہاں تک کہ شیطان نبی کے ارادہ، پسند اور مرضی کے بغیر جو چاہتا اس کے کلام میں بڑھا دیتا، تو پھر رسول بھی دیگر افراد انسانی کی طرح ایک فرد ہو گیا۔ اس طرح اس قدر بھاری واقعے کے ہوتے ہوئے رسالت پر کیا اعتماد رہتا؟ اس کے جواب میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے الفاظ محو کر دیتا ہے اور اپنی آیات کو قائم رکھتا ہے، کچھ معنی نہیں رکھتا۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ الفاظ بھی شیطان نے پھر کہے ہوں۔ اگر قرآن کے شیطان کا تصرف ثابت ہو گیا تو پھر کیا اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ الفاظ شیطان نے خود نہ کہے ہوں؟ یہ الفاظ بھی شیطان کے ہوں، کیونکہ جب جائز ہو گیا کہ مسئلہ غرانیق میں الفاظ کو زیادہ کرنے میں وہ آپ پر مسلط ہو گیا، تو یہ بھی جائز ہو سکتا ہے کہ وہیں پر اس کا اتنا تسلط ہو کہ ساری آیات کا اضافہ کر دیا ہو۔ اس طرح قرآن مجید کی تمام آیات میں شک پیدا ہو سکتا ہے، اور مومن پر اس قسم کی احادیث سے جن سے دین میں شک پیدا ہو اعراض کرنا واجب ہے، اور ان احادیث کو دیوار پر پھینک ماریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت اور آپ کے مرتبے کا اس قدر بلند ہونا جس کے اوپر کوئی اور بلندی نہیں، وہ عقیدہ رکھیں جو آپ کے شایع نشان ہے۔ مزید آگے چل کر ایک اصولی بات کی جو اصول حدیث کے حوالے سے، اصول عقائد کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے۔ آپ فرماتے ہیں امور علمیہ اعتقادیہ کے ثابت کرنے میں خبر واحد کوئی فائدہ نہیں دیتی، چہ جائے کہ کس کی نفی اور منہدم کرنے میں اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ قاضی ایاز کا قول اصول حدیث کے مخالف نہیں، بلکہ جو کچھ حافظ ابن حجر نے بیان کیا وہ اصول کے یہاں پر خلاف ہے، کیونکہ اس نے عقائد کو منہدم کرنے میں خبر واحد پر عمل کرنا چاہا، یہ اصول حدیث کے خلاف ہے۔ تو اگر اس روایت کو مان بھی لیا جائے تو عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ خبر واحد ہے جو عقیدے کے باب میں ہمیں کسی طرح کا بھی نقصان نہیں دے سکتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارا عقیدہ اجماعی ہے، آپ معصوم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کے اندر نہ ہی بھولے سے نہ ہی جان بوجھ کر کوئی ایسا معاملہ کبھی بھی سرزد نہیں ہوا کہ آپ نے اس میں اضافہ کیا ہو۔ یہ شیطان کے الفاظ تھے جو اس نے مشرکین کے قلب پر القاء کیے، اور مشرکین نے یہ سمجھا کہ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں۔ اس واقعے کو رد کیا علماء اہل سنت نے۔ میں نے آپ کے سامنے اختصار سے، انتہائی اختصار سے کوشش کی کہ ان حوالہ جات کو پیش کروں، بعض جگہ پر مجھے عربی عبارات کو حذف کرنا پڑا، لیکن ہمارا پروگرام جو ہے وہ طوالت کی طرف چلا گیا، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔